بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزر نے ایک ٹھنڈی سانس لی، گویا اسے بہت بڑی پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ اچھا ہوا وہ مر گیا، ورنہ اگر اس خبر کا نمرود کو پتہ چل جاتا تو مجھے سزا ملتی ہی اور تمہاری شامت بھی آ جاتی۔ آزر خوشی خوشی نمرود کے دربار میں چلا گیا اور امیلہ اپنی خادمہ کے ساتھ گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ امیلہ کے خدشات صحیح نکلے تھے، یوں اس نے اپنے خاوند کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے دی کہ پیدا ہونے والا بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ چپکے سے چھپتی چھپاتی شہر سے نکلتی اور غار میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا آتی۔ کچھ عرصہ تو ایسے ہی گزر گیا اور وہ چھپتے چھپاتے چپ چاپ بچے کو دودھ پلا آتی، لیکن زیادہ دیر تک یہ راز نہ رہا۔ آزر یہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کی بیوی گھر سے غائب رہنے لگی ہے اور وہ اکثر اکیلی کہیں چلی جاتی ہے۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، امیلہ ایک بات تو بتاؤ۔ امیلہ نے پریشان نظر سے آزر کی طرف دیکھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہاں پوچھئے، اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم اچانک کہاں چلی جاتی ہو؟ امیلہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں آزر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے جواب دیا بھی تو اس سے کوئی جواب بن نہ پایا۔ وہ آزر کو ٹالنے لگی، لیکن آزر جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ اس کا اصرار بڑھنے لگا اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی امیلہ نے آزر کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کا وہ نہ بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آزر، امیلہ نے اپنے خاوند کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اس خبر کو آپ سے اس لیے چھپایا تھا کہ میں اس بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ میرے بچے کو ہر حال میں نمرود سے بچانا۔ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، امیلہ بولے جا رہی تھی اور آزر سوچوں میں گم، اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ نمرود کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے زندہ کاٹ دے گا۔ امیلہ نے آزر کی سوچوں کو بھنور سے باہر لاتے ہوئے کہا، دیکھیے کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا کہ جس کا مجھے صدمہ ہو۔ آزر نے امیلہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دل میں بھی حوصلہ ہوا اور یوں کھڑے کھڑے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو پیدا ہونے والا بچہ ضرور زندہ رہے گا۔ آزر دل میں فیصلہ تو کر چکا تھا، لیکن پھر بھی پریشان رہ کے اب صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دربار کے چند خاص آدمیوں سے مشورہ طلب کیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ آزر کے خیر خواہ اور دوست تھے۔ انہوں نے صورتحال کے عین مطابق مشورہ دیتے ہوئے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب خاص وقت بیت چکا ہے اور بادشاہ اس بات کو بھول چکا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ بادشاہ نے نجومیوں کو ڈانٹ بھی پلائی تھی؟ ان سب باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب حالات خطرے سے باہر ہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ بچے کو زندہ رکھیں، ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھیں اور اگر ہو سکے تو اسے شہر لے آئیں۔ دوستوں کے اس مشورے نے آزر کے حوصلے بلند کر دیے۔ وہ گھر آیا تو خوشی کے جذبات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آزر کچھ دیر ٹھہر کر حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب اس نے اچھی طرح بھانپ لیا کہ حالات واقعی نارمل ہیں اور خطرے کی کوئی بات نہیں تو اس نے ایک روز اپنی بیوی سے کہا، امیلہ میرا ارادہ ہے کہ بچے کو گھر لے آئے۔ ماں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا لخت جگر گھر آ رہا تھا جہاں وہ ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتا۔ امیلہ نے جھٹ جواب دیا، ٹھیک ہے اب حالات تو بدل ہی گئے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو گھر لے آئیں۔ اگلے روز جیسے ہی دن ڈھلنے کا آغاز ہوا دونوں میاں بیوی ارگ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ شام ہوتے ہی جو ہی اندھیرا پھیلے وہ اندھیرے میں بچے کو گھر لے آئیں۔ سورج ابھی اچھی طرح غروب نہیں ہوا تھا کہ دونوں میاں بیوی غار تک پہنچ گئے۔
غار میں مکمل اندھیرا تھا۔ امیلا نے آگے بڑھتے ہوئے آزر کی رہنمائی کی اور آزر کو گھاس وغیرہ کے بنے ہوئے اس بستر پر لے گئی جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا۔ غار کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے میں بڑی مشکل سے کچھ دکھائی دیتا تھا، لیکن بچے کا سفید چہرہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ آزر نے پہلی نظر بچے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بچے کی عمر اب تک صرف 15 ماہ ہوئی تھی۔ ان 15 مہینوں میں اب تک صرف امیلا ہی اس سے ملنے اور دودھ پلانے غار میں آیا کرتی تھی، یا پھر کبھی کبھار امیلا کے ساتھ اس کی خادمہ عبیدہ بھی آ جاتی۔ یوں بچہ دونوں صورتوں سے مانوس تھا، لیکن آج اس نے اپنے والدہ کے ساتھ ایک مرد دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ دونوں طرف عجیب عالم تھا۔ باپ بیٹا دونوں حیران پریشان کھڑے تھے۔ آزر اس لیے پریشان تھا کہ لگتا نہیں کہ وہ 15 ماہ کا ہے۔ وہ اپنی جسامت اور قد و قامت سے کوئی 15 سال کا معلوم ہو رہا تھا، اور بچہ اس لیے پریشان ہو رہا تھا کہ آج اس کی امی کے ساتھ کون آ گیا ہے۔ وہ عالم حیرت میں ڈوبے ہوئے بولا، امی جان، یہ کون ہے؟ امیلا نے آزر کی طرف دیکھا، پھر بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں۔ باپ کی محبت بیٹے کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ پھر بچے نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ باپ کو دیکھا تھا۔ جو ہی امیلا نے کہا کہ تمہارے باپ ہیں، بچہ خوشی سے سرشار ہو رہا تھا اور اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ آزر نے اپنے لخت جگر کو جی بھر کر پیار کیا۔ دونوں طرف سے حیرت کے تاثرات ختم ہو چکے تھے۔ شام ہو چکی تھی اور غار کے باہر بھی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شام کے سائے جب اتنے گہرے ہو گئے کہ راہ چلتے افراد ذرا دور سے نظر نہیں آتے تھے تو آزر نے کہا، امیلا، میرا خیال ہے اب ہمیں گھر کے لیے چلنا چاہیے۔ امیلا نے جلدی سے سامان سمیٹا اور بچے کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل دیے۔ غار سے باہر کھلی فضا اور وسیع و عریض مناظر ماں باپ کے ساتھ چلتے چلتے بچے نے پریشان کن نظروں سے آس پاس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حیرانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ کچھ دیر تک راہ میں آنے والی چیزوں کو تعجب سے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے سب کچھ بالکل نیا تھا۔ یوں اسے نظر آنے والی ہر چیز عجیب بھی لگتی اور دلچسپ بھی۔ بابل شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے عجیب نظر آنے والی چیزوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے۔ ماں باپ جانتے تھے وہ ان چیزوں کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ یوں اس کے لیے سب کچھ نیا ہے۔ اس کے سوال پر کبھی ماں پیار بھرے لہجے میں جواب دیتی اور کبھی باپ۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور اندھیرا دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اس اندھیرے میں آسمان پر چمکنے والے ستارے بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ بچے نے ستاروں کی طرف دیکھا تو سوچنے لگا، ان کو کون چمکا رہا ہے؟ اس خیال کے آتے ہی راستے میں دیکھی ہوئی تمام چیزیں یاد آنے لگیں۔ بڑے بڑے پتھروں کے بنے مکان، درخت، سب چیزیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ اس نے اپنے باپ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، کیا ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی تو خدا ہے؟ آزر نے بچے کی بات سنی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بچے کی اس بات نے اسے پریشان کر دیا۔ اس عمر میں ایسی دانشمندانہ بات کوئی عام بچہ نہیں کر سکتا۔ آزر کو پہلے یہ شک تھا کہ اتنے کڑے وقت میں جس طرح اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جو نمرود کے مظالم کو ختم کرے گا۔ اب اگر اس نے یہ بات کی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ بچہ ضرور وہی ہے جس کے متعلق نجومی پیشن گوئی کر چکے ہیں۔ آزر نے امیلا سے کہا، ہم نے ابھی تک اپنے بچے کا نام نہیں رکھا، بتائیے بچے کا نام کیا رکھیں؟ امیلا نے ایک نظر بچے کی طرف دیکھا اور پھر آزر کو جواب دیا، جس طرح یہ بچہ اس عمر میں دانائی کی باتیں کر رہا ہے، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ قوموں کا باپ ہو۔
اور بہت بڑا سردار ہو، اس کا نام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر کچھ دیر سوچ کر بولی، اس کا نام ابراہیم بہت مناسب رہے گا۔ ابراہیم کا لفظ سنا تو عبیدہ خوشی سے اچھل پڑی۔ تینوں نے حیران ہو کر خادمہ سے پوچھا، جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے دل میں بھی یہی نام آیا ہے؟ بس میں تو یہ نام بتانے ہی والی تھی کہ آپ نے نام لے لیا۔ عبیدہ کی آواز خوشی سے سرشار تھی۔ امیلہ کے چہرے پر مسرت پھیل گئی۔ آزر نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کا نام ابراہیم ہی ہوگا۔ آزر کا پہلے ایک بیٹا ہاران تھا، اب دوسرا بیٹا ابراہیم تھا۔ ابراہیم کے بھائی ہاران نے اپنے چھوٹے ننھے بھائی کو دیکھا تو ان کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ ابراہیم کی دلچسپ اور دانشمندانہ باتیں سن کر بہت لطف اندوز ہوتا رہا۔ نمرود نے اپنی بادشاہت کے نجومیوں کی پیشن گوئی کی وجہ سے بادشاہت ہی ختم ہونے کے ڈر سے جس بچے کی پیدائش روکنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، اب وہ بات ماضی کا حصہ بنتی چلی جا رہی تھی اور نمرود اس بات کو بھولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے وزیروں کے دلوں سے بھی یہ بات نکلتی جا رہی تھی، لیکن نمرود کے ظلم و ستم اسی طرح جاری تھے۔ اس نے گھروں پر کئی قسم کے ٹیکس لگا رکھے تھے۔ قوم اس سے تنگ تھی اور اس کے ظلم و ستم سے ڈرتے ہوئے ہر کام میں اس کی اطاعت پر مجبور تھی۔ نمرود ان کا خدا بنا بیٹھا تھا اور اس کی رعایا اسے سجدہ کیا کرتی تھی۔ بت پرستی عام تھی اور ہر گھر میں کئی قسم کے بت پڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے لڑکپن سے جوانی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے لوگوں کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات ابھرتے، جیسے یہ سب کچھ اسے ایک آنکھ نہ بھاتا ہو۔ وہ پریشان ہو جاتا اور دل ہی دل میں کہتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر کی چیز بھی خدا ہو۔ اس کا ذہن ایسی ہی سوچوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس زمین و آسمان کو کون چلاتا ہے، اور کوئی چلاتا ہے تو وہ خدا کیسا ہے۔ ایک رات وہ دیر تک یہی گتھیاں سلجھانے میں مصروف رہا کہ آخر خدا کون ہے۔ سوچتے سوچتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ستارہ رات کے اندھیرے میں آسمان پر چمک رہا تھا۔ ابراہیم نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے کہ خدا یہی ہو۔ لیکن جب ستارے کی روشنی ذرا مدھم ہو گئی تو خود ہی اپنے خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے بولے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران تاروں بھرے آسمان پر جگمگ کرتے ہوئے چاند کو دیکھا تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں چاند کی صورت میں خدا مل گیا۔ وہ دل میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ رات کو روشنی پھیلانے والا چاند ہی خدا ہے۔ ایسے ہی خیالوں میں رات بیت گئی۔ وہ سو گئے۔ صبح سویرے ان کی آنکھ کھلی تو چاند غائب تھا۔ جب آسمان پر کہیں بھی چاند نظر نہ آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ چاند کو خدا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا، جو غروب ہو جائے وہ خدا کیسا۔ ابراہیم ایسی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سورج سے پھوٹنے والی سنہری روشنی کی کرنیں انہیں بہت بھلی معلوم ہوئیں۔ جوں جوں سورج بلند ہونے لگا اس کی روشنی بھی گہری ہونے لگی اور چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ ابراہیم نے دل ہی دل میں سوچا، اس کائنات کو چلانے والا اب یہی ہو سکتا ہے۔ دن بھر وہ یہی سوچتا رہا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے اس خیال پر پختہ یقین کر لیتا کہ شام ہو گئی۔ جو ہی شام ہوئی چمکنے دمکنے والا سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے لگا، جس کے ساتھ ہی اس کی روشنی بھی رفتہ رفتہ مدھم ہونے لگی۔
جو ہی سورج مکمل غروب ہوا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا۔ ابراہیم نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو دل میں سوچا، اگر یہ اللہ ہوتا تو غروب نہ ہوتا اور اس کی روشنی ختم نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کو زوال نہیں چاہیے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ خدا نہیں تو پھر اللہ کون ہے؟ ان خیالات نے انہیں بری طرح پریشان کر کے رکھ دیا۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔